معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 35 سے 77 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 35 سے 77 تک کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ اور مشرک کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو وہ اس کے سوا کسی اور کو نہ پوجتے، نہ ہم اور نہ ہمارے آبا، اور نہ اس کے حکم سے جدا ہو کر کسی کو حرام قرار دیتے۔ ایسا ہی ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا، پس رسولوں پر کچھ ذمہ داری نہیں سوائے صاف صاف اللہ کا حکم پہنچا دینے کے۔ یعنی اللہ نے چاہا تو ان پر رسول نازل کیے نا، ان کی ہدایت کے لیے۔ اب اللہ پر تو یہ دوش نہیں دے سکتے یہ منکرین مشرکین، تو اس نے ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے تھے۔ کفار مکہ کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس نے کہا کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت یعنی شیطان سے بچو۔ تو ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ پر گمراہی مسلط کر دی، یعنی وہ ہدایت کے نزدیک بھی نہ آئے۔ اور تم کفار مکہ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوا دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی ہدایت کی حرص کریں تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے۔ یعنی رسول کی حکم عدولی اللہ کو برداشت نہیں ہے، اور اس حکم عدولی پہ وہ اس شخص یا اس قوم پہ مہر مسلط کر دیتا ہے کہ وہ ہدایت ہی نہیں پا سکتے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور وہ کفار اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ مردے ہرگز زندہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، ہاں کیوں نہیں، یہ وعدہ سچا ہے کہ مردے روزے قیامت زندہ کر دیے جائیں گے اور ان کا حساب بھی کیا جائے گا۔ یہ اس اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ زندہ اس لیے بھی کیا جائے گا تاکہ وہ اللہ انہیں صاف بتا دے جس میں وہ جھگڑا کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کو فرماتے ہیں کہ ہو جاؤ، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم انہیں دنیا میں بھی ضرور اچھی جگہ دیں گے اور ان کے لیے آخرت کا صلہ بہت بڑا ہے۔ کس طرح ان کفار کو بھی معلوم ہو جاتا کہ یہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں بھیجے مگر مردوں ہی کو رسول بنا کر، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو تم اے کفار مکہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے ہو، یعنی جنہیں ان کا علم ہے ان سے پوچھ لو۔ انہیں بھیجا یعنی رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ذکر یعنی قرآن اتارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح کر دیں لوگوں کو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ کچھ تفکر کریں۔ تو کیا جو بری چالیں چلتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا، یا ان پر وہاں سے عذاب آئے گا جہاں سے انہیں شعور تک نہ ہو۔
یا وہ انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، پھر وہ اللہ کو عاجز نہیں کرنے والے نہیں ہوں گے، یعنی پھر وہ عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ یا انہیں خوف دلا کر پکڑ لے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، جیسے چاہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور کیا کفار نے نہ دیکھا جو چیز اللہ نے بنائی ہے، اس کے سائے دائیں اور بائیں طرف جھکتے ہیں، وہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے عاجزی کے ساتھ، اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا بھی غرور نہیں کرتے۔ یعنی یہ سجدہ کا مطلب یہاں ہے کہ حکم عدولی، ذرا حکم عدولی کا کوئی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی، اور اپنے رب کا خوف محسوس کرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور جو ان کو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہ تیسرا ترتیب کے لحاظ سے تیسرا سجدہ ہے۔ بعض مشرقین کا خیال تھا کہ رب دو ہیں، یہ مشرقین کفار مکہ کا عقیدہ تھا۔ خیر کا رب ہے ایک، اسے یزدان کہتے تھے، اور شر کا رب دوسرا رب ہے جسے ابرمن کہتے تھے۔ اس کے برعکس اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، یعنی کوئی یزدان اور ابرمن نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی ہے جو یکتا و یگانہ ہے۔ وہ اللہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی اللہ ہی کی فرما برداری ضروری ہے۔ تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی چاہے تو چھین بھی سکتا ہے اللہ۔ ان جھوٹے خداؤں یا بتوں کا تو کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے سامنے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو چند روز برت لو یہ عارضی دنیاوی مال و متاع، پھر جلدی ہی جان جاؤ گے، اور وہ انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اے کافرو، اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو تم یہ افترا کرتے ہو کہ یہ بتوں کے نام کوئی کمائی کا حصہ ان کے نام کر دیتے ہو، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، جبکہ یعنی کفار کہ جبکہ وہ اللہ اس سے پاک ہے، اور خود اپنے لیے ٹھہراتے ہیں جو اپنا جی چاہے، یعنی بیٹے اپنے لیے، اور اللہ اتنا بے بس ہے کہ اس کے لیے بیٹیاں ہی جوڑ دیتے ہیں جو انہیں کفار کو ناپسند تھی۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غم سے گھٹتا رہتا ہے، اور وہ چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر سے کہ کیا وہ اسے بیٹی کو ذلت کے باوجود زندہ رکھے یا مٹی میں دفن کر دے۔ خبردار، یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی کا برا حال ہوگا۔ اور اللہ کی شان بہت بلند ہے اور وہ زبردست کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ان کے ظلم پر پکڑتا تو زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ مہلت دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کہ کبھی بھی پلٹو، توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع اللہ ہو جاؤ۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا، یعنی توبہ اس وقت بھی تک بھی نہیں کرے گا، تو نہ وہ اس سے ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے، اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو انہیں اپنے لیے ناگوار ہے، یعنی بیٹیاں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، بے شک ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے کرتوت کو
کرتوتوں کو ان کے لیے راستہ کیے رکھا، تو آج قیامت کے دن وہی ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نہیں نازل کی مگر اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر واضح کر دیں کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی بتوں کی پوجا اور اس طرح کے خرافات میں جو پڑے ہوئے ہیں، وہ اس قرآن سے واضح ہوتا ہے۔ یہ قرآن فرق کرنے والی بھی کتاب ہے نیکی اور بدی میں، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ ہی نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا مردہ یعنی بنجر ہونے کے بعد۔ بے شک اس میں نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے بیچ خالص دودھ جو پینے والوں کو نہایت اچھا لگتا ہے، یعنی دو آرام چیزوں میں سے کشید کر کے ایک حلال چیز اور خوش ذائقہ چیز اللہ عطا کرتا ہے دودھ کی شکل میں۔ اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی تمہارے لیے درس ہے کہ ان سے تم نبیذ بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی۔ بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں گھر بنا اور انگوروں کی بیلوں کے لیے بنائی گئی چھتوں میں، پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے کھا اور اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی رہ۔ ان کے پیٹوں میں سے ایک شہد نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے غور فکر کرنے والوں کے لیے، یعنی پھولوں کا رس کڑوا ہوتا ہے لیکن شہد جب یہ مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے تو یہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ غور کریں یہ کیسی قدرت ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہیں خلق کیا ہے اور پھر وہی تمہیں موت دے گا، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ناکارہ عمر تک لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی انتہائی ضعیف ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے ان کے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ جاننے والا قدرت رکھنے والا ہے کہ کس کو کتنی زندگی عطا کرنی ہے اور اس کو دنیا میں رکھنا ہے کتنا۔ اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق کی فراوانی عطا کی، یعنی فضیلت دی ہے، تو جنہیں فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے والے نہیں ہیں کہ وہ اس میں سب برابر کے شریک ہو جائیں۔ تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کی عطا کی ہوئی چیزیں جوڑ جوڑ کر رکھ رہے ہیں اور غریب اور نوکروں کو نہیں دیتے، غلاموں کو۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی، تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا۔ تو کیا پھر بھی یہ کفار باطل چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو انہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی مثل کسی کو نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اللہ مثال دیتا ہے ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے جس میں سے وہ خرچ کرتا ہے چھپ کر اور ظاہری طور پر بھی۔ کیا یہ غلام اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا صاحب ثروت دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگوں کو خبر نہیں ہے۔ اور اللہ نے ایک اور مثال بیان فرمائی دو مردوں کی جن میں ایک گونگا ہے جو کسی بھی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، یعنی بیکار اور کسی کام کا نہیں ہے، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جدھر بھی آقا بھیجے وہ خیر لے کر نہیں آتا۔ کیا یہ گونگا بہرا برابر ہو جائے گا اس شخص کے جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر چل رہا ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں زمین کی چھپی چیزیں اور قیامت کا آنا
ایسے ہی ہے جیسے پلک جھپکنا، یعنی قیامت آنن فانن آ سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔